اب ہم بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانی سے جو ہمارے دلوں کے قریب ہیں لیکن پاکستان سے دور ہیں اور دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. یہ ایک ڈائلاگ ہے جو ہیش ٹیگ بن جانا چاہیے. جی تو آج ہمارے پاس ایک انبلیویبل اچیور ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اپنی بہت ہی عمدہ ایجوکیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر. تو سیدہ آبرو زارا فرشا بخاری دبئی سے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم آبرو، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام سروت اینڈ زہیب اور سروت آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا آبرو، یہ بتائیے، آپ کی بہت ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے اور وزڈم ہے وین اٹ کمز ٹو لا اینڈ کرمنل لا ہو چاہے وہ سول لا ہو. آپ نے بہت اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے پاکستان میں، او لیولز اے لیولز کے بچوں کو بھی. تو یہ بتائیے کہ اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ امپیکٹفل لیگل ایجوکیشن فریم ورک جو آپ نے یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے، اس میں کیا کرمنل، سول اینڈ کانٹریکٹ لا کی امپلیمنٹیشن اور اس کی اویئرنیس کے بارے میں آپ نے سکھایا ہے اور آپ چاہتی ہیں یہ سلیبس میں نارملی ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی جی ہونا چاہیے، بیکاز we need straight thinking people in our society and there's too much talent that cannot go to waste. مجھے یاد ہے 2004 میں جب میں نے لاء کو سجیسٹ کیا تھا ٹو دا لیڈنگ اسکولز آف کراچی پاکستان، مجھے ایکچولی انسٹیڈ آف اے پازیٹیو رسپانس I was surprised to hear most of them saying that who will take law as a subject, and I was overwhelmed and surprised, maybe shocked, but I didn't give up. I still introduced law as a subject at A levels, and because I believe your teens hote hain, teenagers hote hain, that's the right time when you should start telling them what is right, what is wrong, and then they should end up making the choices themselves. So badi zarurat thi to teach these teens. آبرو، میرا سوال تو یہ ہے کہ بھائی آپ دبئی کیوں گئی ہیں؟ پاکستان میں جتنی ابھی ضرورت ہے لا ایکسپرٹس کی، ہمیں آپ کو پتہ ہے نا وہ ترامیم بھی آ رہی ہیں، پھر آئین یہ کہتا ہے، آئین وہ کہتا ہے، پھر لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. تو آپ کی ضرورت تو یہاں پر ہے، دبئی میں کیا کر رہی ہیں؟ چلیے اس کا میں ایک اچھا آپ کو جواب دیتی ہوں. Family moved here, so very recently, not very recently, a few years ago I had to move here with the family. But the thing is, law introduced کرا at A levels, اور جو میری کمپنی ہے جس کے بارے میں شاید میں بعد میں بات کروں گی اگر ٹائم ہوا، تو میں نے جو اپنا اسٹاف ہے وہ پاکستانی ہی رکھا ہوا ہے 99%. تو I'm providing them jobs and زبردست. جو میں ایک وینچر پہ جانے والی ہوں، ایک ایگزامینیشن پہ، وہ بھی اس میں بھی اٹس گوئنگ ٹو بینیفٹ پاکستان اینڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ پاکستانی لائرز. سو ویدر آئی ایم لیونگ ان پاکستان اور ناٹ، آئی ایم ورکنگ فار پاکستان اینڈ ود پاکستان. الحمدللہ. اچھا آبرو، یہ بتائیے گا، اس وقت وی پی این کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں، فائر وال ہے، ایک کنٹرولڈ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ لا ٹیک سولوشنس پہ بھی آپ کام کرتی ہیں. تو پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اپنی ویزیبلٹی آن این انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کہ وہ خراب نہ ہو؟ باہر کے کلائنٹس ہیں ہمارے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے کلائنٹس ہیں جو بیرون ملک سے بہت فری لانسرز کو کام دیتے ہیں، اس میں بہت افیکٹ ہو رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ Absolutely, this is a very serious topic for which I would require a lot of time, and اس کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. But I feel that this is that age of technology, and for Pakistanis and for Pakistan to be facing this at this junction, jab especially the new normal is working online and businesses online, it should be fixed ASAP. And but I believe for this we would require a lot more time to answer. اچھا، ایک کنٹرولڈ انٹرنیٹ ہم دیکھتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی، یو اے ای ہو گیا، چائنا ہو گیا، اور بھی ایسے کئی دیگر ممالک ہیں جہاں پہ ایک بڑا کنٹرولڈ انٹرنیٹ ایکسیس ملتا ہے. تو کیا وہ کنٹریز پھر بھی سکسیس کر رہی ہیں، اپنا اکانومی بھی دیکھ رہی ہیں؟
تو کیا اگر یہ فائر وال پاکستان میں لگتی ہے تو کیا ہم بیرون ملک کے دوسرے ممالک کی طرح نہیں ہم فنکشن کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسری طرف یورپ یو ایس بھی ہم نے دیکھا جی کہ جہاں پہ بہت زیادہ آپ فریڈم آف اسپیچ کی بڑی بات کی جاتی ہے جی، تو دونوں یہ ماڈلز ہمارے سامنے ہیں. کنٹراسٹنگ ماڈلز ہیں. which is better do you think? I believe the controlled one, because limitation keeps people in place. If we just allow people to get in a car and drive like crazy on the road, there's no discipline, there'll be accidents. So a controlled venture is definitely working for this country, Arab Emirates, and it's so far been declared the safest country in the world for a woman. So I believe in the controlled environment, because آپ کسی کو بس ایسے آزاد چھوڑ دے without any limitations, and by limitations can be positive as well. It should not always be taken in negative form. For me, limitation means staying in discipline. Right. So discipline is needed. جی. اور ایک اور سوال، لیبر لاس کی بڑی پاکستان میں تو کوئی ہم بات کیا کریں، بہرحال ایکسپلائٹیشن ہی ہے یہاں پر، اور اگر کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، پھر اس کی سنوائی نہیں ہے. تو کتنا یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں کیا قوانین ہیں جس میں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے؟ I will be very honest, دور کے دھول سہانے ہوتے ہیں زیادہ تر. یہاں بھی لیبر لاز کافی ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں اور لیبر کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اینڈ اٹس جسٹ ناٹ دس کنٹری, آئی ایم شیور اینی کنٹری, بٹ ہمارا بس کھل کے سامنے زیادہ آ جاتا ہے. But absolutely there are needs to reform the labor laws, because times have changed and labor has changed and the work structure has changed. So laws کی implementation کی بہت ضرورت ہے. laws بہت اچھے ہیں ہمارے ملک میں, ہمیشہ سے تھے, بٹ implementation کی اور ایک عام آدمی کو فہم ہونے کی, ان کو فالو کرنے کی بہت ضرورت ہے. laws are there, they need to be followed. اچھا آبرو یہ بتائیے, آپ اسمارٹ سائن کی بات کرتی ہیں, ایک تو وہ پہلے ایکسپلین کیجیے گا اسمارٹ سائن کیا ہے, اور نادرا اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ Oh, that's a pretty deep question. I'll try to summarize it to the best. بتا دیں ہمیں. جی بالکل, ایک چھوٹی سی ہسٹری دیتی ہوں. 2019 میں ہم نے ایک کمپنی بنائی, اس کا نام ہے اسمارٹ سائن. بیسکلی وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ICT کمپنی ہے, وچ از انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہوتی ہے بیسکلی. تو وہ جو ہے فراہم کرتی ہے کاروباروں کو, حکومت کو, انڈیویجولس کو, یعنی افراد کو ایک مواصلاتی ٹیکنالوجی کی خدمات اور حل پیش کرتی ہے. یہ جو ہوتی ہے بیسکلی حل کرتی ہے آپ کے کلائنٹس کے ٹیکنالوجی بیسڈ سارے ایشوز کو. اس میں سافٹ ویئر اپلیکیشن بھی آتا ہے, سسٹم کمیونیکیشن بھی آتا ہے. تو ہم نے ایک ہی کمپنی بنائی, انٹروپی ایکس, 2019 میں. 2019-20 میں کووڈ آ گیا, which worked oddly in لاکھوں لوگوں کے فیور along with us, اور اس میں ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا جس کا نام ہے اسمارٹ سائن. سو میں بڑی پراؤڈلی کہتی ہوں جو, and I will answer your question now. تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے اسمارٹ سائن, وہ ایک اس کی جو وضاحتی خصوصیت ہے وہ UAE پاس سے انٹیگریٹڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہمارا نادرا ہے پاکستان کا, سو دیر آر مینی applications online working in millions upon millions, but they're not integrated with any authentic passage. یعنی اگر آپ نے ڈاکیومنٹ سائن کرنا ہے sitting somewhere in the US, but آپ کا جو سارا کام ہے UAE میں ہے, so if you go through the UAE pass and our smart sign, so وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ویریفیکیشن کے لیے, ایزی کر دیتا ہے پروسیس کو. بالکل جی. سیدہ آبرو, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہم کو کہ آپ کی بھی ان ساری وزڈم سے ہم پاکستان میں فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ سیدہ آبرو. بالکل.